بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے بعد بھارتی فوجیوں نے وادی میں لڑنے سے انکار کر دیا، یا ہمیں گولی مار دو یا کشمیر سے نکال کر کہیں اور اپوائنٹ کر دو۔ بھارتی فوجیوں نے بڑی تعداد میں درخواستیں دے ڈالی، جبکہ دوسری جانب پونچھ کے جنگلات میں بھارتی فوج کو ایسا کیا ملا کہ جس سے بھارتی فوج کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اب کوئی بھی بھارتی فوج مزید مقبوضہ وادی کے اندر نہیں رہنی چاہیے۔ 75 سالوں کے بعد آخرکار بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں نہ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، کیوں ہوا، تمام تفصیلات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو گزشتہ 16 دنوں سے بھارتی فوج کا عالمی میڈیا پر مذاق بنا ہوا ہے، کیونکہ پونچھ کے جنگلات ان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، بھارتی فوج بھی اپنی جگہ پر سچی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ پونچھ کے جنگلات میں ہو رہا ہے وہ نہ ہی عالمی میڈیا جانتا ہے اور نہ ہی بھارت کی پولیٹیکل گورنمنٹ۔ بھارتی فوج کسی بھی طریقے سے پونچھ کے آپریشن میں ہینڈز اپ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت پونچھ کے جنگلات میں مختلف جگہوں پر لگی ہوئی آگ لگا کر بھارتی فوج کی جانب سے بھارتی میڈیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پونچھ کے جنگلات میں آپریشن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک بھارتی فوج کی جانب سے نہ تو کسی عسکریت پسند کی لاش سامنے لائی گئی اور نہ ہی میڈیا پر کچھ دکھایا گیا۔ دور سے جلتی ہوئی آگ اور گولیوں کی ترتراہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے ایکسکلوزیو کے ذریعے دھماکے کیے جا رہے ہیں اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جنگلات میں کشمیری مجاہدین کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل میں بھارتی فوج بھارتی میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بتایا جائے کہ آپریشن سکسیسفل ہوا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے غیر قانونی داخلے کو 75 سال ہو چکے ہیں اور بھارتی حکمران اس پر بغلیں بجوا رہے ہیں اور کچھ تقریبات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سمیت پاکستان میں اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے سامنے بھارتی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارتی وزیر داخلہ مقبوضہ کشمیر کے دورے پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نادیدہ قوت کے سامنے بھارتی حکمرانوں کی جانب سے کشمیر میں بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور اب تک ہمارے 2 درجن کے قریب فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ہم نے پوری قوت لگا دی ہے، پچھلے 16 دن سے آپریشن کر رہے ہیں، لیکن اس سرچ آپریشن کے دوران ہم ایک بھی عسکریت پسند کو تلاش نہیں کر سکے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ جو بھارتی فوجیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ جو لڑنا چاہتا ہے وہ رہے، جو نہیں لڑنا چاہتا وہ مقبوضہ کشمیر سے نکل جائے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں عسکریت پسندوں نے حملہ کیا جس میں بھارتی آفیسر سمیت 2 درجن کے قریب اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے مطابق سری نگر کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کئی کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارت کے آرمی چیف لائن آف کنٹرول کا دورہ کر چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بھارتی وزیر داخلہ کی آمد پر مقبوضہ کشمیر میں فوجیوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب وہ مزید نہیں لڑ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پونچھ کے جنگلات جو کہ 9 سے 10 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ ایسی غاریں ملی ہیں جہاں پر لاپتہ بھارتی فوجیوں کی وردیوں کے چیتھڑے ملے ہیں، لیکن بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے باقیات نہیں ملے۔ ناظرین، اس سے بھارتی فوج میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی پونچھ کے جنگلات میں جا کر اپنی جان گنوانا نہیں چاہ رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی وزیر داخلہ کے سامنے بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر میں ملنے والی خوراک پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں کھانا صحیح نہیں دیا جاتا، صرف لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مارا جائے تو اس کے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھیجی جانے والی بھارتی فوج کو اضافی الاؤنسز بھارتی حکومت کی جانب سے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اب کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا۔ وہاں ناظرین، کشمیری مجاہدین کی جانب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ شدت سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کو کشمیر کے چپے چپے پر اب موت نظر آ رہی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ کشمیر کے واپس آنے کے بعد بھارتی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے مقبوضہ کشمیر سے واپسی کے لیے درخواستیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گولی مار دی جائے یا پھر ہمیں کشمیر کے محاذ سے واپس بلا لیا جائے، ہم وہاں پر نہیں رہنا چاہتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امت شاہ نے افسران کو ہدایت دی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں اور عسکریت پسندوں کا ایک بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس بیان کے بعد بھارتی فوج 8 سے 10 لاشیں اٹھا چکی ہے۔ اس تمام تر صورتحال سے مودی حکومت بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بھارتی حکومت کو وہاں سے نکلنے کے لیے درخواست دینا کہ اگر ہمیں فوج میں برقرار رکھنا ہے تو کشمیر سے نکالو ورنہ ہمیں گولی مار دو، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ امت شاہ کے زیر صدارت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے اجلاس میں جو اعلیٰ سطحی میٹنگ بلائی گئی، اس کے بعد سے اس نے کہا کہ مقامی افسران انٹیلیجنس کی طرف سے دی گئی انفارمیشن پر کام نہیں کرنا چاہتے۔ امت شاہ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جن افسران کو ڈر لگتا ہے انہیں کشمیر میں کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی بجائے وہ کسی دوسری جگہ پوسٹنگ کروا لیں یا فوج کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہاں پر بھارتی فورسز نے کہا کہ ہم ایسی نوکری سے بہتر ہیں۔
जिस तरह के हालात मकबूजा वादी के हुए चले हैं, भारतीय फौज पर जंगलात से हटकर अब और दूसरी जगहों पर भी हमले होना शुरू हो गए। नाजरीन, उनमें से बाज हमलों की खबरें सामने आती जाती हैं और बाज की खबरें नहीं आती, लेकिन मकबूजा वादी के अंदर चप्पे चप्पे के अंदर भारतीय फौज के लिए मौत इंतजार कर रही है। और भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दफा पाकिस्तान के कमांडोज पूंछ के जंगलात में भारतीय फौज को नाकोजने चबवाने के लिए छुपे हुए हैं और मुख्तलिफ घरों से भारतीय फौजियों की वर्दियों के चीथड़े मिलने के साथ साथ वहां पर असला और गोला बारूद भी मिला है। इससे अंदाजा हो रहा है कि इतनी बड़ी मिकदार में गोला बारूद भारतीय फौज की जानिब से गारों में छोड़ा जा रहा है, तो इनके पास कितने बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद हो सकता है। नाजरीन, भारतीय फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि गारों के अंदर मौजूद असले के ढेर से अंदाजा हुआ है कि कितने बड़े पैमाने पर भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाइयां होने वाली हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में गारें मौजूद हैं और बाज गारें इतनी बड़ी हैं कि वहां पर 8 से 10 लोग बैक वक्त समा सकते हैं। कश्मीर के महाज पर भारतीय फौज पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और कश्मीर से निकलने के हवाले से दरख्वास्त मिली है, इसने भारतीय फौज को मजीद डिमोरलाइज कर दिया है। आने वाले दिनों में फौज को निशाना बनाया जाता है तो फिर यकीनी तौर पर बुज़दिल भारतीय फौज वहां पर टिकने की जरूरत नहीं कर सकेगी। नाजरीन, ये कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयां कही जा रही हैं। इसी वजह से भारतीय हुक्मरान और भारतीय फौज बुरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि वो दुनिया को मकबूजा कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करने के हवाले से राजी कर रहे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर लगी हुई आग की वजह से वहां पर भारतीय फौज ही नहीं रहना चाहती, तो दुनिया के दूसरे मुमालिक वहां पर आकर क्या सरमायाकारी करेंगे। यकीनी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया जाने वाला फैसला भी आइंदा कुछ अरसे में यू टर्न हो जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।